الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الہدیٰ امام الانبیاء امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورۃ القلم سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر موجود ہے۔ صرف آپ کے اخلاق کا ذکر نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کا، بہترین اخلاق کا ذکر۔ ہر نبی با اخلاق ہوتا ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں گزرے، کوئی نبی رسول ایسے نہیں گزرے جن کا اخلاق بہترین نہ ہو، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا جس کا اخلاق بہتر نہ ہو۔ اللہ نے اولاد آدم میں سے انبیاء کو چن کر منتخب کیا،
اور ان کو بہترین اوصاف عطا فرمائیں، بہترین صفتیں، خوبیاں، اور ہر قسم کے گناہ اور معصیت سے پاک بنا کر اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ ان سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اللہ نے تمام انبیاء کا نہ صرف سردار بنایا بلکہ عظیم المرتبت پیغمبر بنایا۔ جہاں آپ کی شان بلند ہے وہاں آپ کا اخلاق بھی بہت بلند ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رفیقہ رسول صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اماں جی نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کیا تمہیں پھر اللہ کے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نظر نہیں آیا؟ کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا اخلاق ہی سارا قرآن ہے۔ اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہے تو پھر تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے۔ جس شخص نے قرآن کو پڑھا ہو، قرآن کو سمجھا ہو، اس کے مطابق زندگی گزاری ہو، اسے یہ سوال کرنے کی نوبت پیش آ ہی نہیں سکتی کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن سارا ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو اگر تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو پھر سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر کبھی، یہ اتنا عظیم المرتبت جملہ ہے کہ میرے پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی بدر نظر آتا ہے تو کبھی احد، کبھی طائف نظر آتا ہے تو کبھی مکہ کے اندر ستایا جانا، کبھی دشمنوں کو معاف کرنا نظر آتا ہے تو کبھی زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کی زندگی بچاتے ہوئے نظر آتے، ہاں جی، کبھی غلاموں کو آزاد کراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی یتیموں اور بیواؤں کی داد رسی کرتے ہوئے نظر آتے۔ جہاں جہاں آپ کو ایسے تذکرے ملیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ہی تذکرے ہوں گے، آپ کے علاوہ کسی میں اتنی خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ گھریلو زندگی کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کانا یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑوں میں سے آپ کا تہبند یا کرتا مبارک اگر کہیں پھٹ جاتا تو آپ خود اس کو سینے شروع کر دیتے، گھر والوں کو نہیں تکلیف دیتے تھے کہ یہ ملو میری قمیض پھٹی ہوئی ہے یا میرا تہبند یہاں سے پھٹ گیا ہے، اس کو ٹانکے لگا دو، نہیں، یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود سی لیا کرتے تھے کہ گھر والوں کو اتنی مشقت بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، آپ کے جوتے مبارک اگر کہیں سے پھٹ جاتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کے پاس، کسی جوتا گانٹھنے والے کے پاس اس کو نہیں بھیجتے تھے۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے جوتے مبارک کو بھی خود ٹانکا لگا لیتے تھے، خود اپنے کام کر لیتے تھے، صفائی ستھرائی کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگو خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی،
تم میں سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ معاشرے میں ہمارا کردار کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہم کتنے بڑے با اخلاق کیوں نہ ہوں، لوگ ہماری تعریفیں کیوں نہ کرتے ہوں، اصل ہمارا کردار تب پتہ چلتا ہے جب گھر کے لوگ ہمارے اخلاق کی گواہی دینے والے ہوں۔ بعض دفعہ انسان باہر بظاہر بہت بہترین محسوس ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا شخص ہے، ہاں جی اس کا بول چال کتنا اچھا ہے، لین دین کیسا اچھا ہے، بہترین۔ وہ شخص گھر میں اس قدر بدتمیز اور بد تہذیب ہوتا ہے، گالم گلوچ کرنے والا، بات بات پہ چیخنے چلانے والا، لڑنے جھگڑنے والا۔ باہر اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر کے اندر اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بیگانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہے، تمام انبیاء میں ہر نبی میں خوبیاں موجود ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہی نرالے ہیں کہ جیسے آپ باہر نظر آتے تھے ویسے ہی آپ گھر میں نظر آتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال۔ فرماتے ہیں ما قال لی اف قط، اللہ کی عزت کی قسم میرے پیغمبر نے زندگی میں کبھی بھی مجھ پہ اف تک نہیں کہا۔ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی، کوئی میں غلطی کر بیٹھتا تو مجھے اس غلطی کا احساس تب ہوتا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ کو دیکھتا۔ مجھ سے غلطی ہوتی، حضور مسکرا دیتے، میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ما قال لی اف قط، کبھی بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک بھی نہیں کہا۔ ہم ڈانٹ دیتے ہیں نا، یہ کیا کر دیا تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں، پتہ نہیں چلتا تمہیں، تم نے یہ کیسے کر دیا وہ کیسے کر دیا۔ ہمارا تو یہ لفظ، اول تو ہم ماں بہن کی گالی سے شروع ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم ماں بہن کی گالی سے شروع کرتے ہیں آغاز، باقی معاملہ تو بعد کا۔ پہلا سبق ہمارا بہن کی یا ماں کی گالی سے شروع ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ سیدنا انس فرماتے ہیں ما قال لی اف قط، میں کبھی کبھار مجھ سے انسان ہونے کے ناطے، غلام ہونے کے ناطے کمی کوتاہی زد ہو جاتی تو مجھے اس کا احساس تب ہوتا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کو دیکھتا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ ما قال لی اف قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا، جھڑکنا، سزا دینا تو دور کی بات، کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا کہ انس یہ تم نے ایسے کیوں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال یہ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے 10 سال۔ 10 سال ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 سال کے اندر کبھی اس کو کسی بھی غلطی پر ڈانٹ نہیں پڑی، تو اس کا کیا مقصد؟ اللہ اکبر کبیر۔ کان اجود الناس، سخاوت میں بے مثال پیغمبر۔ اللہ اکبر، اتنے سخی، اتنے سخی۔ اللہ اکبر۔ کتب حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کئی کتب کے اندر، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے۔ کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑے سخی، لوگوں میں سب سے بڑے سخی، نہ دن دیکھا نہ رات نہ کچھ، ہر چیز میں اللہ کو پہلے مقدم رکھا۔ اللہ کو پہلے مقدم رکھنے والے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے، احد پہاڑ، اور میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں احد پہاڑ کا کہ 7 کلومیٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے، 3.5 کلومیٹر سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے، 500-550 فٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے۔ احد پہاڑ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر اپنی مثالوں میں احد پہاڑ کا ذکر کرتے تھے، اور ایسا احد پہاڑ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سب سے پہلے احد پہاڑ پر نظر پڑی، فرمایا لوگوں یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس احد پہاڑ سے محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا موجود ہو۔ کیا موجود ہو؟ سونا۔ بھلا کتنا ہوگا؟ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کے وزن اور اس کا حساب نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں وہ خرچ کرنا شروع کر دوں، اللہ کی عزت کی قسم 3 دن نہیں گزریں گے میں احد پہاڑ ختم کر دوں گا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی میں کتنے دن میں تقسیم کر دوں گا؟ 3 دن میں۔ کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا گھر میں کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کو، آپ کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ کئی مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے واپس خالی نہیں گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا میں نے ایک عہد کیا اپنے ساتھ کہ میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ مبارک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بھلے بھوکا پیاسا کیوں نہ مر جاؤں۔ لوگ جاتے تھے کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کوئی لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے اپنا گزارا کرتا، کوئی گھاس کاٹ کے بیچ کے اپنا گزارا کرتا، کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ مبارک کے پاس بیٹھا رہتا کہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں اور آپ کوئی جملہ ارشاد فرمائیں اور میں ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جاؤں۔ بس ایک ہی تڑپ تھی کہ کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی ہجرت کے کئی سال بعد جا کر مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ اگر احادیث مروی ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ 6,500 ہزار سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ کیوں؟ کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑی مسلمان ہونے کے بعد۔ فرماتے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ اصحاب صفہ کے لیے لوگ کھانا دے جاتے، میں بھی انہی میں سے کچھ کھا لیتا تھا۔ کچھ دن ایسا ہوا کہ 3 دن مسلسل گزر گئے، نہ اصحاب صفہ والے اصحاب صفہ میں آئے، نہ ان کے لیے کہیں سے کھانا آیا، لہٰذا میں بھی بھوکا رہا، اتنا بھوکا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ رش کی وجہ سے بعض دفعہ میرے اوپر سے گزر جاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ابو ہریرہ یہاں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے انہیں قرآن کریم کی ایک آیت سنائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ابو بکر صدیق کو ایک آیت سنائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے ابو بکر مجھے اس آیت کا معنی بتا دیجئے۔ ابو بکر نے مجھے معنی بتا دیا، چلے گئے۔ میں نے آیت پوچھی کیوں تھی کہ میں کیا تھا، اس آیت کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، یتیما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ میں نے ابو بکر کو یہ آیت اس لیے سنائی کہ حضرت میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ میں نے ابو بکر کو آیت سنائی، انہوں نے مجھے اس کا ترجمہ بتایا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جناب عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے حضرت عمر کے سامنے وہ آیت پیش کی،
انہوں نے بھی مجھے اس کا معنی مفہوم بتایا اور چلے گئے، یعنی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائے، کھانا بھی مانگا تو کس انداز میں؟ قرآن کی آیت سنا کر کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو ذرا مجھ پر توجہ کیجیے، سبحان اللہ۔ ابو بکر نے بھی معنی بتا دیا، چلے گئے، مجھ پر توجہ نہ ہوئی۔ عمر بھی معنی بتا کر چلے گئے، مجھ پر توجہ نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ کو وہ آیت سنائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سنائی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، فرمایا اچھا ابو ہریرہ تیرے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ، مجھے لے گئے، باہر چوکھٹ پہ کھڑا کیا۔ کچھ دیر پہلے شاید کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک پیالہ دودھ کا بھیجا ہوا تھا، ایک پیالہ دودھ کا۔ اس پیغمبر کے گھر میں ایک پیالہ دودھ کا آیا ہوا ہے جو پیغمبر بذات خود 2 دن سے بھوکے ہیں، سبحان اللہ۔ 2 دن سے ایک پیغمبر بھوکا ہے، کسی ساتھی نے، کسی شخص نے ایک پیالہ دودھ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دیا کہ آپ تناول فرما لیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی، کسی حد تک تو بہتری آ جائے گی نا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر سے کون بھوکے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک میں گئے، وہ دودھ کا پیالہ لائے، مجھے دیا، میں خوش ہو گیا کہ بھائی دودھ کا پیالہ ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو گزارا چلتا ہے نا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کو رکھ دو، جاؤ پہلے اصحاب صفہ کے سارے ساتھیوں کو بلاؤ۔ کہتے میں حیران ہو گیا، ایک پیالہ دودھ کا اور کتنے ساتھی؟ فرمایا جاؤ جتنے طالب علم اصحاب صفہ کے سب کو بلاؤ۔ میں نے سب کو آواز دی اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، ایک پیالہ دودھ کا گھونٹ گھونٹ بھی کسی کو نہیں آئے گا، اور میری باری جب آئے گی تو بچے گا کیا؟ ابو ہریرہ تو پھر بھوکا رہ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک سائڈ سے شروع کرو پیالہ دو دودھ کا۔ میں نے پہلے ساتھی کو پیالہ دیا، اس نے جی بھر کر دودھ پیا، پیالے میں سے جی بھر کر دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسا۔ دوسرے کو دیا، اس نے بھی پیا، پیالہ ویسے کا ویسا۔ تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا، حتیٰ کہ جتنے اصحاب صفہ کے ساتھی تھے سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسا۔ یہ برکت کس کی تھی؟ آمنہ کے لال کی، آمنہ کے لال کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے دودھ پی لیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو، اب تم دودھ پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا جب انہوں نے پی لیا تو اب حضور کی باری ہے، میں نے آپ کو پیش کیا، فرمایا نہیں پہلے تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی۔ فرمایا نہیں اور پیو۔ میں نے پھر پینا شروع کیا، میں نے کہا حضور بس ہو گئی۔ فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ناخن کو یوں کروں تو ناخنوں میں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو جائے، گویا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں دودھ نہ پہنچا ہو۔ اتنی برکت۔ تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ایک پیالے میں سے سب پینا شروع کریں گے تو گھونٹ گھونٹ بھی کسی کو نہیں آئے گا۔ سب نے پی لیا اور میں نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میرے ناخنوں میں سے بھی دودھ نظر آنے لگا، دودھ ہی دودھ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی، ابو ہریرہ اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے تناول فرمایا حتیٰ کہ وہ پیالہ دودھ کا ختم ہو گیا۔ گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے بھوک کی، آپ اندازہ لگیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن کو مقدم رکھا؟ اپنے صحابہ کو۔ اور ابو ہریرہ کو دیکھیں، بھوک کی شدت، قلت، اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے،
اشارہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کا مجھے معنی بتا دیجیے۔ آج اگر کوئی بھوکا پیاسا ہمارے دروازے پہ آ جائے کھانا مانگنے کے لیے، بھوکا ہو پیاسا ہو، یقین جانے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ابھی ٹوٹ پڑا، پتہ نہیں اس کی ناک کے نتنے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہاں اس کے ناک تک کھانے کی خوشبو پہنچ گئی، یہ بھی کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے خیال رکھنے والے اپنے صحابہ کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضور یہ جو سارے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں نا، کوئی حبشہ سے بلال آیا ہوا ہے، کوئی روم سے ہیں، اللہ اکبر، کوئی فارس سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، یہ جو کھچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آپ نرم دل ہیں، یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے قریب کبھی نہ آتا۔ یہ آپ کی نرمی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں جو محبت ہے، جو نرمی ہے، جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو احساس ہے، اس نے ان لوگوں کو آپ کے ارد گرد جمع کر دیا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی ایک بھی ان میں سے آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ عاجزی اور انکساری کے پیغمبر، بہترین اخلاق والے پیغمبر، کہ میں نے کیا عرض کی کہ سیدنا انس فرماتے ہیں 10 سال خدمت کرنے کے باوجود میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی غلطی پر اس پر غصہ کیا ہو۔ وعدے کے پکے پیغمبر، اتنا وعدہ، ایک یہودی نے آپ سے لین دین کا وعدہ کر لیا، فلاں وقت میں ہم فلاں جگہ پر ملیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن تک مسلسل اس مقرر کردہ جگہ پر اور مقرر کردہ وقت پر پہنچ جاتے، بیٹھے رہتے انتظار میں، حتیٰ کہ ایک وقت گزر جاتا، پھر آپ گھر تشریف لاتے۔ 3 دن مسلسل جاتے رہے۔ تیسرے دن جب آپ آ رہے تھے تو وہ یہودی سامنے آ گیا، کہنے لگا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا میں تو مسلسل 3 دن تمہارے انتظار میں آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 3 دن سے آ رہا ہوں، آپ 3 دن سے آ رہے ہیں، میں بھی 3 دن سے ہی آ رہا ہوں، لیکن میں روزانہ چھپ کر بیٹھ کر دیکھتا تھا آپ کو کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا آپ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ میں 3 دن تک مسلسل فلاں جگہ پر چھپ کر بیٹھتا تھا اور آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ مسلسل انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی میں نے آپ کی پیشانی پر جو ہے کبھی غصے کے آثار نہیں دیکھے، کبھی میں نے آپ کو ترش لہجہ نہیں دیکھا۔ بس میں یہی چیز دیکھنا چاہتا تھا کہ جو پیغمبر لوگوں کو اخلاق سکھاتا ہے، وعدے کی پابندی سکھاتا ہے، اس کے اپنے اندر وعدے کی کتنی پابندی ہے۔ 3 دن تک میں بھی مسلسل آپ کو نوٹ کرتا رہا، اور ہم نے جو اپنی کتابوں میں آپ کی اوصاف پڑھی تھیں، کما حق ہو ہم نے آپ کے اندر پائی ہیں۔ یہودی اعتراف کر رہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک یہودی کے ساتھ لین دین کا معاملہ طے پا گیا، اور ابھی وقت باقی تھا، وقت ابھی باقی ہے دینے میں، واپس کرنے میں، کچھ آپ نے اس سے ادھار لے لیا، ابھی دینے کا وقت باقی ہے۔ وہ آیا اور اس نے آ کر غصے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی، جان بوجھ کر، حتیٰ کہ چادر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں ڈال کر اور اس کو یوں لپیٹنا شروع کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے اتنا اس چادر کو بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان آ گئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم اس کی گردن مار دیتے۔ نبی علیہ السلام ہمیں منع فرما رہے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں کہنا، میرا اور اس کا لین دین کا معاملہ ہے، لوگوں تم میں سے جس کے پاس موجود ہو اس کا لین دین کلیئر کرو۔
لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا میرا جو لین دین کا وقت تھا ابھی اس میں ٹائم باقی ہے۔ وہ کہتا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے اس میں ٹائم باقی ہے، میں صرف آپ کو آزمانا چاہتا تھا آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ سختی کی جائے تو آپ اس کا کیا ریئیکشن دیتے ہیں۔ میں یہ صرف یہ باتیں نوٹ کرنا چاہتا تھا، ورنہ مجھے اس ٹائم کا بھی پتہ ہے اور اس وعدے کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے کوئی بھلا اس طرح کر کے دیکھیں، کوئی آزما کر دیکھ آپس میں، دن میں اس کو تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ کائنات کے امام ہیں، سرور الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیر۔ اتنا اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق کہ دشمن آپ کو صادق اور امین کہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات کو پلاننگ بنائی تھی کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ، اور عرب کی جس گھر کی طرف اشارہ کرے گا وہاں سے اس کو رشتہ دیا جائے گا، مال و متاع سے نوازا جائے گا۔ بس آج رات محمد بن عبداللہ کی زندگی کی آخری رات ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی امانت میرے پیغمبر کے گھر میں موجود نہ ہو۔ ان سب کی امانتیں میرے پیغمبر کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اتنے سچے پیغمبر کہ لوگ جان بھی لینا چاہتے ہیں، اور اپنی امانت کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی گھر پر بھروسہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے گھر پہ بھروسہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے بعد فلاں مقام پر تو ہم سے ملاقات کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو چلے گئے، اللہ نے آپ کو بحفاظت وہاں سے نکال دیا، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، چلے گئے۔ صبح ہوئی، دشمنوں نے دیکھا ابھی تک محمد بن عبداللہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جا کر دیکھا تو محمد بن عبداللہ موجود نہیں ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن عبداللہ کہاں گئے؟ فرمایا وہ تو کب کے چلے گئے، تم کیسے آئے؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بلایا تھا، تم لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس تھیں، وہ تمہیں ادا کرنے کے لیے مجھے حضور نے یہاں ٹھہرایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی فلاں مقام پر تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے، سیدنا علی المرتضیٰ ان سب کی امانتیں ادا کرنے کے بعد حضور سے اسی مقرر کردہ جگہ پر جا کر ملاقات ہوئی۔ اتنے سچے پیغمبر کہ دشمن رات کو جان لینے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اتنا بڑا عجیب دشمن ہے کہ اس کی امانت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ صادق الامین پیغمبر، اتنے سچے پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے مختلف قبیلوں کو آوازیں دیں، سارے قبیلے جمع ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ابتدائی اسلام کا واقعہ، صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور ان سب کو بلایا، فرمایا لوگو میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ہم نے آپ کو کبھی بھی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں پایا، ہم نے آپ کو کبھی بھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں پایا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، مانا ہم نے زندگی میں جب کبھی تجربہ کیا آپ کو سچا اور صادق اور امین پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا مسلح لشکر موجود ہے،
ہتھیاروں سے لیس، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانتے ہو یا جھوٹ مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو بھلا آج ہم آپ کو کیسے جھوٹا پائیں گے؟ یقیناً آپ سچے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا عباس اور ایک اور شخص صفا پہاڑی پر چڑھے، دیکھا پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی لشکر پیچھے نہیں ہے، واپس آئے، سامنے کھڑے ہو کر کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمیں کوئی لشکر نظر نہیں آیا، لیکن آپ کہیں نا لشکر موجود ہے تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لشکر واقعتاً موجود ہوگا۔ اتنے سچے پیغمبر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لشکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا بھروسہ کرتے ہو؟ سب نے کہا اب یک زباں ہو کر ہاں ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں لشکر ہے تو پھر لشکر ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف دعوت دینے والا ہوں جس کو تم اگر پڑھ لو، جس پر تم آ جاؤ، جسے تم اپنی زندگی میں داخل کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ کیا کلمہ، کیا جملہ! نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ آج تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، اگر تم سمجھتے ہو کہ آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اگر تم سمجھتے ہو کہ آج تک میں نے تمہیں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچایا، تو آج بھی وہ جملہ جو میں تمہیں کہنے لگا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی تکلیف نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر ہو جائے گی۔ اتنا اعلیٰ اخلاق کے پیغمبر، جن کی اخلاق کی ابھی چند لمحے پہلے یہ سب گواہی دے رہے تھے، ابو لہب گواہی دینے والا، ابو جہل گواہی دینے والا، عتبہ شیبہ گواہی دینے والے، ولید بن مغیرہ گواہی دینے والے، یہ سب گواہی دینے والے لوگ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ سنا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ابو لہب سگا چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پتھر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یوں پھینکا اور کہا تبت یدک یا محمد فلہذا جماعتنا، اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اے محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ نبی علیہ السلام یوں اشارہ فرما رہے تھے اپنے ہاتھ مبارک سے، آپ کے ہاتھ کو بد دعا دیتا ہوا کہتا ہے تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، شل ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کو برداشت کیا، جو ان لوگوں نے پیغمبر کو تکلیفیں دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادتیاں کیں، اللہ نے سب برداشت کی، لیکن اس بات کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، نقد جواب دیا۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ اے محمد تمہارا ایک ہاتھ جس سے آپ اشارہ فرما رہے تھے یہ ٹوٹ جائے، اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو میرے پیغمبر کو کہتا ہے، تو میرے پیغمبر کو کہتا ہے جا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرا مال تیرے کسی کام کا نہ ہو، تیری اولاد تیری کسی کام کی نہ ہو، تیرا خاندان تیرے کسی کام کا نہ ہو، تجھے کوئی چیز نفع نہ پہنچا سکے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ نقد جواب دیا اللہ نے پیغمبر کی دفاع میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئے، اس کی جاہ و حشمت اس کے کسی کام نہ آئے، اس کی کوئی شے اس کے کام نہ آئے، برباد اور ذلیل و رسوا ہو جائے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ وہ بدبخت عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس راستے سے گزر ہوتا تھا، یہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی لکڑی یوں ڈالتی کسی جھاڑی پہ،
آپ میں سے کس کس نے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسیاں دیکھی ہیں؟ عموماً گھر بن رہے ہوتے ہیں نا، شٹرنگ کے وقت جو رسیوں کو باندھا جاتا ہے یہ کھجور کی چھال کی ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، وہ کسی چیز پہ یوں اٹکا دو تو اٹک جاتی ہیں۔ کھجور کی موٹی موٹی رسی بنا کے یہ بدبخت عورت جھاڑیاں کھینچ کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ابو لہب کی بیوی بھی برباد ہو جائے اور اس کی گردن میں یہ کھجور کی رسی ہی لٹکے، یعنی اسی پہ لٹک کر یہ فی جیدہا حبل من مسد، یہ جہنم میں جائے گی تو اسی رسی سے اس کو پھانسی دی جائے گی جس رسی سے یہ میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے پیغمبر اللہ اکبر کبیر، جن کا اتنا بہترین اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی کسی کو بلا وجہ بد دعا بھی نہیں دی۔ ہاں کچھ موقع ایسے آئے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچی، پھر آپ نے پورا 1 مہینہ مسلسل ان کے لیے بد دعائیں نکالی جنہوں نے نبی کے صحابہ کو تکلیف دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کو دعا دی، بد دعا کبھی نہیں دی۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تو ان کو معاف فرما، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، یا اللہ تو ان کو معاف فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، تو نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صبر، تحمل، بردباری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔